ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، مدد لیا کرو، مدد چاہا کرو۔ اور اگلے جملے کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑا قابل غور، بڑا علمی نقطہ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے۔ اللہ نے پچھلی جملے کے اندر ارشاد فرمایا دو چیزوں کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جب ساتھ دینے کی باری آئی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان اللہ مع المصلین، میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان اللہ مع المصلین والصابرین، یہ بھی نہیں کہا جا رہا۔ پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، آگے صابرین کا ساتھ دے رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، نماز تو بڑی اہم عبادت ہے، نماز سے اور صبر سے مدد مانگا کرو، لیکن پروردگار عالم جب ساتھ دینے کی باری آئی تو پھر نمازی ایک طرف کر دیے گئے، پھر نمازی ہٹا دیے گئے۔ ان اللہ مع المصلین نہیں کہا، ان اللہ مع المصلین والصابرین نہیں کہا، دونوں کو ملایا نہیں ہے۔ اے مالک، اے پروردگار عالم، یہ کیا معاملہ ہے کہ جب مدد مانگنی ہے تو دو کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگا کرو، لیکن جب ساتھ دینے کی باری آئی ہے کہ تو کن کے ساتھ ہے تو تیرا حکم آ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ یاد رکھنا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے نماز دین کا ستون بھی ہو، نماز مومن کی معراج بھی ہو، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، نماز افضل ترین عبادت بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اے مالک جب ساتھ دینے کی باری آئی تو نمازی ہٹا دیے، صابرین آگے رکھ کے کہہ دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین کیوں نہیں؟ تو جواب آتا ہے آ کربلا کے میدان کے اندر چل، وہاں نمازی ادھر بھی تھے، نمازی ادھر بھی تھے، قرآن پڑھنے والے ادھر بھی تھے، قرآن پڑھنے والے ادھر بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے، حج کرنے والے ادھر بھی تھے، حج کرنے والے ادھر بھی تھے۔ بس فرق اتنا تھا، ادھر کلمہ پڑھنے والے تھے، حسین کے ساتھ کلمے والے تھے، ادھر قرآن پڑھنے والے تھے، ادھر قرآن والے تھے، ادھر نماز پڑھنے والے تھے، ادھر نماز والے تھے، ادھر حج کرنے والے تھے، ادھر حج والے تھے، ارے ادھر زکوٰۃ دینے والے تھے، ادھر جن کا صدقہ کائنات کھاتی ہے وہ تھے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں اے دنیا والو، کسی مغالطے میں نہ رہ جانا، کسی غلط فہمی کے اندر نہ مارے جانا کہ یزید کا باپ بھی صحابی تھا، یزید کا دادا بھی صحابی تھا۔ کسی غلط فہمی کے اندر اس مغالطے کا شکار ہو کر اپنا ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کربلا کے میدان کے اندر دیکھنا، اب نمازیں نہ دیکھنا، اب عبادتیں نہ دیکھنا، اب ریاضتیں نہ دیکھنا، اب دیکھنا کہ صبر کس کے ساتھ ہے تو صبر حسین کے ساتھ تھا، تو خدا اور مصطفیٰ بھی حسین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے والا حسین ذوالجناح پہ بیٹھ کر جب شہادت کا دولہا بن کے سواری پہ سوار ہو کے سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر قرار کا لخت جگر جب سواری پہ سوار ہو رہا تھا، تب بھی صبر حسین کے ساتھ تھا، تب بھی خدا حسین کے ساتھ تھا۔ ارے جب حسین برسر پیکار تھا تو تب بھی خدا حسین کے ساتھ تھا۔ نہیں، جب حسین سجدے میں تھا تب بھی خدا حسین کے ساتھ تھا، جب سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تب بھی خدا حسین کے ساتھ تھا۔ دنیا والو، ان اللہ مع الصابرین، دیکھنا جس کے ساتھ صبر تھا، جس کے ساتھ صبر تھا
خدا اسی کے ساتھ ہے. وہ صبر چاہے شاب ابی طالب کے اندر 3 سال کا صابر ہو، چاہے نبی کی صورت میں ہو. شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور وہ صابر چاہے نبی کی صورت میں شاب ابی طالب کے اندر ہو تو تب بھی خدا شاب ابی طالب کے صابر کے ساتھ تھا. ارے وہ صابر مظلوم مدینہ 40 دن کا بھوکا اور پیاسا، مظلوم مدینہ 40 دن کا بھوکا اور پیاسا، چاہے عثمان غنی کی صورت میں ہو تو تب بھی خدا عثمان غنی ذی النورین. مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں تو جگہ دے دیں. وعلیکم السلام جی، بیٹھیں تشریف رکھیں. عرض کر رہا تھا وہ صابر چاہے شاب ابی طالب کا صابر ہو، خدا اس صابر کے ساتھ تھا. وہ صابر 40 دن کا بھوکا اور پیاسا مظلوم مدینہ ہو تب بھی خدا عثمان غنی کے ساتھ تھا. ارے وہ صابر کربلا کے میدان کا صابر حسین کی صورت میں ہو تو خدا حسین کے ساتھ تھا. ارے نہیں بلکہ وہ صابر اگر کلیر کا صابر ہو، ارے کلیر کا صابر ہو تو خدا کلیر کے صابر کے ساتھ ہے. گویا دنیا کو پیغام مل رہا ہے، اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہارا ساتھ دے، یا نبی کے ساتھ ہو جاؤ، صحابی کے ساتھ ہو جاؤ، آل کے ساتھ ہو جاؤ. اگر یہ نہ ملے تو یاد رکھنا کسی صابر جیسے ولی کے ساتھ ہو جاؤ. وہ صابر چاہے کلیر کا ہو، وہ صابر چاہے مدینے کا ہو، وہ صابر چاہے کربلا کا ہو، وہ صابر چاہے شاب ابی طالب کا ہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اصحال ثواب کی محفل پاک ہے. ٹائم کتنا جی؟ 5 منٹ کیونکہ مجھے بتایا نہیں گیا. میں ٹائم کی پابندی کرنے والا انسان ہوں. یہ نہیں ہے کہ جناب جدہ چھپڑ دے وچوں مجھ کڑنی اوکھی ہے تو ادھا ہی میک دے اتوں مولوی لانا اوکھا ہو جائے. ہاں جی، دوسری مثال ساڈے اکثر جدید ترین مثال ہے نا یہ کہ جناب جدہ بیوٹی پارلر دے اندروں اے بوٹی کڑنی دلہن کڑنی اوکھی ہے، بیوٹی پارلر دے اندروں دلہن کڑنی اوکھی ہے، ادھا ہی جناب مائک دے اتوں مولوی لانا اوکھا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اصحال ثواب کی محفل ہے. حضور فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے. حدیث پاک بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں بھیج دو، جہنم میں بھیج دو. فرشتے اسے پکڑیں گے، پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اور وہاں ایک شخص ایسا اسے ملے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، صرف ایک نیکی. اور جسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں اس کی ایک نیکی کم ہوگی. اب جس کے پاس ایک نیکی ہے، جس کی نیکی کم ہے، اسے کہے گا یار تجھے جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے یار میری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی کم ہے، مجھے جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. اس نے کہا اچھا، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا، میرے پاس تو نیکی ہی ایک ہے. یہ میری ایک نیکی تو لے، تو تو جنت میں جا، تو تو جنت میں جا. میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے اور میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تیری ایک کم ہے، یہ لے مجھ سے، تو تو جنت میں جا. وہ دوبارہ پھر میزان عمل پہ آئے گا. اللہ فرمائے گا آج کے اس دن کون ہے تجھے نیکی دینے والا، تیرے ساتھ احسان کرنے والا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن انسان کا بڑا لنگوٹی یار، بڑا جگری یار، بڑا لنگوٹیا بھی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کام نہیں آئے گا. وامہ وابیہ، ماں کام نہیں آئے گی.
باپ کام نہیں آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، صاحبتہ و بنی ہی، بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ بڑا لنگوٹیا جگری یار جس کے ساتھ شب و روز گزرے ہیں وہ کام نہیں آئے گا۔ کون ہے جس نے تجھے ایک نیکی دے دی؟ جا اسے لے کے آ، اسے لے کے آ۔ اب جس کے پاس ایک نیکی تھی اور جس کی ایک کم تھی، وہ ایک نیکی کم والا اسے لے کے آ رہا ہے جس کی ایک نیکی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، مالک اس نے مجھے ایک نیکی دی ہے، اس نے مجھے ایک نیکی سال ثواب، اسے کہتے ہیں سال ثواب، ایک نیکی اس نے مجھے دی ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھ سے بڑا رحیم تو کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کریم تو کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مہربان تو کوئی نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میں۔ اور آج اس قیامت کے میدان میں، آج اس حشر کے میدان میں تو نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، ایک نیکی جو تیرے پاس تھی تو نے اسے دے دی۔ تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا، اور مجھ سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے؟ جا، میں نے بھی تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، اس کا بازو پکڑ اور جنت میں لے چل۔ وہ ایک نیکی کم والا جس کے پاس ایک نیکی تھی، اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ، میرا نبی کہتا ہے، اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ اور میاں محمد بخش نے، میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف، بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا۔ فرماتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون، میں جہیموں کالے فضل کریں تے بخش جاون، میں جہیموں کالے فضل تیرے دی آس کریماں، تے ہور غرور نہ کوئی، فضل تیرے دی آس کریماں، تے ہور غرور نہ کوئی، بخش دیویں جو میرے کولوں خطا جو ہوئی،